اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی، 4 اسرائیلی ہلاک، 7 فوجیوں سمیت 70 افراد زخمی ہوئے۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق سوم نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ تہران نے 150 اسرائیلی اہداف پر 200 سے زائد میزائل داغے۔ تل ابیب میں ملٹری ہیڈ کوارٹرز اور ایٹمی تحقیقی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں 9 عمارتیں تباہ، سینکڑوں اپارٹمنٹس کو نقصان پہنچا، کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل۔ اسرائیلی قیادت اور شہری زیر زمین بنکرز میں چھپ گئے۔ سوشل میڈیا پر اسرائیلی فوج کے ترجمان کی گھبراہٹ کی ویڈیو وائرل۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جلد خیبر میزائل داغنے کا اعلان۔ تہران نے اسرائیل کے اتحادی ملکوں کو خبردار کر دیا، اسرائیل پر حملے روکنے میں مدد کی تو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے اڈے نشانہ ہوں گے۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تبریز، لورستان، ہمدان، کرمانشاہ کو نشانہ بنایا۔ اسد آباد میں میزائل اڈے پر میزائل حملے میں 2 افراد شہید، اسرائیلی بمباری میں تباہ عمارت میں 60 افراد شہید ہو گئے۔ ایران نے مزید 2 جنرلز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ جنرل غلام رضا مہرابی انٹیلیجنس اور جنرل مہدی ربانی ایرانی فوج کے آپریشنز کے ڈپٹی سربراہ تھے۔ تبریز پر اسرائیل کے داغے گئے میزائل ناکارہ بنا دیے۔ ایران کا 3 اسرائیلی طیارے گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 5 افراد کو یزد سے گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی ڈرونز ایران سمگل کرنے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی۔ صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہو جائے گی۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایکس پر پوسٹ، کہتے ہیں ایرانی عوام ہمارے ساتھ ہیں، وہ مسلح افواج کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران خدا کی مرضی سے صہیونی حکومت پر فتح حاصل کرے گا، ایرانی قوم یقین رکھے۔ اسرائیل کی مزید حملوں کی دھمکی، نیتن یاہو نے کہا جب تک ضروری سمجھیں گے حملے کریں گے، ایران کے میزائل تیاری کی صلاحیت تباہ کر دیں گے۔ اسرائیل میں گزشتہ رات کافی مشکل تھی، 5 بار پناہ گاہ میں جانا پڑا۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر نے ایکس پوسٹ میں لکھا، سب کو پناہ گاہوں کے قریب رہنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا، ایران اسرائیل کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے، اب اس کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ امن اور سفارتکاری کا بول بالا ہونا چاہیے۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مسلم ملکوں کو اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مشورہ، کہا اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے۔ وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ بھارت سے جنگ بندی تو ہو گئی لیکن امن حاصل نہیں ہوا، مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں نیوز کانفرنس، کہا جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، جامع مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں لیکن بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا۔ بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، اسرائیلی جارحانہ اقدام سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے۔ حق دفاع کی آڑ میں اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر عالمی رہنماؤں کو تشویش، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا ایران اور اسرائیلی قیادت سے رابطہ۔ روسی صدر نے کہا ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر نے کہا ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانیاں دینے کو تیار ہیں۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ،
کشیدگی میں کمی اور تنازعات کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کرنے پر زور. سعودی ولی عہد کا فرانسیسی صدر اطالوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ. ایران اسرائیل جنگ کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق. امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ. وائٹ ہاؤس کے مطابق موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایرانی جوہری سائٹ نیتنز میں تابکار اور کیمیائی آلودگی کی تصدیق ہوئی ہے. سربراہ IAEA رافائل گروسی کی اقوام متحدہ قومی سلامتی کونسل کو بریفنگ. کہا اسرائیلی حملے سے نیتنز میں سینٹریفیوجز کو نقصان پہنچا. اسرائیلی حملے میں زیر زمین افسودگی حوض متاثر ہونے کے شواہد نہیں ملے. ایرانی حکام نے فردو اور اصفہان میں بھی جوہری تنصیبات پر حملوں کی اطلاع دی ہے. امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد جوہری مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے. ایران کا چھٹے مذاکراتی دور میں شرکت کا اب کوئی ارادہ نہیں. جنوبی افریقہ ٹیسٹ کرکٹ کا نیا چیمپئن بن گیا. لارڈز کے تاریخی میدان پر پروٹیئرز نے تاریخ بنا دی. دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا. ایڈن مرکرم میچ کے ہیرو قرار. اوپنر نے 136 رنز کی شاندار اننگ کھیل کر آسٹریلوی بالرز کا ہر بہانہ کام بنایا. کپتان بابوما 66 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. پہلی اننگز میں 74 رنز خسارے کے باوجود جنوبی افریقہ کا کاؤنٹر اٹیک. کینگروز 282 رنز ہدف کا دفاع نہ کر سکے. جنوبی افریقی ٹیم نے 27 سال بعد ICC ایونٹ جیتا. وننگ شاٹ لگتے ہی میدان میں جذباتی مناظر. کھلاڑیوں کی فیملیز بیدار. سندھ کو اپنی کالونی نہیں سمجھو، پروجیکٹ صوبے کو ٹرانسفر کرو. پورے پاکستان میں موٹر وے بنا دیا. سکھر موٹر وے پر آ کر پیسے ختم ہو جاتے ہیں. وفاق نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، پبلک ورکر ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں وفاق نے سندھ کو پروجیکٹ واپس نہ کیے تو بجٹ پر ووٹ نہیں ملے گا. مراد علی شاہ نے کراچی میں شاہراہ بھٹو کے دوسرے فیز کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ نے انٹرچینج شاہ فیصل سے قائد آباد سفر کر کے شاہراہ بھٹو کا معائنہ کیا. کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے 2 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں. ناردرن بائی پاس کو بھی 8 لین کی موٹر وے میں تبدیل کیا جائے گا. وزیر مواصلات علیم خان کہتے ہیں کراچی کی عوام کو لیاری ایکسپریس وے دوبارہ خوبصورت بنا کر تحفہ دیں گے. تعلیم کے لیے بجٹ میں 18% اضافہ. صحت کے لیے 11% اضافہ کیا گیا. 1 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا. 590 ارب روپے ترقیاتی اسکیموں پر خرچ کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا وفاق نے بجٹ سے صرف 1 دن پہلے ہمیں بتایا 105 ارب روپے کم کر دیں گے. 95 ارب روپے کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اسکیمیں کراچی میں جاری ہیں. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے. وفاق کی جانب سے ٹیکس کم جمع کرنے سے ہمیں 90 ارب روپے کم ملے. وفاق نے 2 سال سے ہمارے اخراجات 66 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. اس سال ہمارے اخراجات 120 ارب روپے ہیں. ہم نے 120 ارب مانگے، وفاق نے 80 ارب دیے. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا حکومت نے ترقیاتی بجٹ 153 ارب روپے تک بڑھا دیا. قرض صرف میگا پروجیکٹ کے لیے ہی لیا جائے گا. کے پی کے بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. صحت اور تعلیم کے شعبے کا برا حال ہے. 55 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. پشاور میں سیف سٹی منصوبہ آج تک مکمل نہ ہو سکا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا بجٹ کی کتاب پڑھنے کی زحمت کر لیتے تو سیاسی تقریریں نہ ہوتی. اڑان پاکستان پروگرام نون لیگ کا نہیں ملک کا ہے. مل کر بیٹھیں. اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ ترسیلات زر بھجوائیں. بانی PTI نے اوورسیز کو ترسیلات زر بھجوانے سے روکنے کی کوشش. ملک سے باہر بیٹھ کر پروپیگنڈا کرنے والے ملک کا نقصان کرتے ہیں. بلوچستان کا بجٹ 17 جون کو پیش کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے بجٹ کا کل حجم 1055 ارب روپے سے زائد ہوگا. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں بجٹ کی تیاری میں اپوزیشن سے مشاورت جاری ہے.
وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ترقیاتی بجٹ مکمل استعمال کرنے کا وعدہ کیا. رواں بجٹ میں مختص 200 ارب میں سے 90% فنڈز استعمال کیے گئے. صوبے میں عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کریں گے. پیپلز ٹرین سروس منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پی ٹی آئی نے پاٹا پر سیلز ٹیکس لگانے کی مخالفت کر دی. اسد کیسے کہتے ہیں وہاں کون سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں جو 10% ٹیکس لگایا جا رہا ہے. ٹیکس لگا تو جو کاروبار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. وفاق خیبر پختونخوا کو بنیادی حق سے بھی محروم کر رہا ہے. سالانہ 381 بلین روپے ادا نہیں کیے گئے. ایم کیو ایم کو اتحادی ہونے کے باوجود حکومت سے اختلافات ہیں. بجلی، تیل اور گیس کی قیمتوں کو کم ہونا چاہیے. فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہاں میثاق معیشت کی بات کی جاتی تھی، اس سال وہ کہاں چلا گیا. حکومت نے بجٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کو ریلیف دیا، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو رعایت دی. این ایف سی پر کوئی بات نہیں کی گئی. کس کے کہنے پر فائنانس بل میں کاروباری افراد کی گرفتاری کے احکامات ڈالے گئے. پاکستان بزنس فورم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا. فائنانس بل کے سیکشن 14A-C، 37B، 37AA اور 14AD پر نظر ثانی کا مطالبہ. صدر بزنس فورم خواجہ محبوب نے کہا اس طرح کی رجعت پسند اقدامات کاروباری برادری کے لیے مناسب نہیں. فائنانس بل کے سیکشن 37AA نے کاروباری افراد کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اسے فی الفور واپس لیا جائے. کاروباری برادری ملک کے لیے ہر ٹیکس دے گی لیکن اپنی توہین برداشت نہیں کرے گی. معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے ایف بی آر کو گرفتاری کا اختیار دینے کا قانون مسترد کر دیا. تھنک ٹینک کا کہنا ہے ایف بی آر افسران کو لامحدود اختیار دے دیا گیا ہے. کاروباری برادری کے بنیادی حقوق پر حملہ کیا جا رہا ہے. مجوزہ اختیارات کے بعد کوئی شخص پاکستان میں کاروبار نہیں کر سکے گا. ایف بی آر افسران کو دیے گئے لامحدود اختیارات واپس لیے جائیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا دوسرا جہاز گوادر پورٹ پر پہنچ گیا. جہاز 20,000 ٹن ڈی اے پی کھاد لے کر گوادر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا. وزیر بحری امور کا کہنا ہے جہاز کی آمد سے عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. گوادر پورٹ اب خطے کے لیے ایک اہم تجارتی گیٹ وے بنتا جا رہا ہے. گوادر کے ذریعے افغانستان کی بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی مزید بہتر ہوگی. غزہ میں اسرائیلی جاری 24 گھنٹے میں 103 فلسطینی شہید، 400 سے زائد زخمی. قابض فوج نے خان یونس کے قریب خیمے کو نشانہ بنایا. غزہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں بھی بمباری. رہائشی علاقوں، پناہ گزین کیمپوں اور اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کا جائزہ لیا گیا. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان فلسطینی عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. اسحاق ڈار نے فلسطینی طلباء کو تعلیمی معاونت فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا. کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. بیان میں کہا ایران اسرائیل جنگ سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. تمام ملکوں کا فرض ہے پائیدار امن قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی رائے اختیار کریں. کسی کو بھی ایک دوسرے کے وجود کے خلاف کام کرنا نہیں چاہیے. کراچی کے علاقوں قائد آباد، ملیر، شاہ فیصل کالونی میں 3.2 شدت کا زلزلہ. مرکز ملیر کے 12 کلومیٹر شمال میں 35 کلومیٹر زیر زمین تھا. 1 جون سے اب تک کراچی میں 39 زلزلے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں. ملک کے بیشتر شہروں میں گرمی کی لہر برقرار. سبی اور لسپیلا میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک جا پہنچا. دادو، جیکب آباد 44، چھنگ، فیصل آباد، صاحبہ، لاہور میں درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ. پشاور اور اسلام آباد میں 38، کراچی میں پارہ 36، شدت 42 ڈگری تک محسوس کی گئی. آئی سی سی ہال آف فیم کا اعزاز پانے والی سابق پاکستانی کرکٹر ثنا میر کی وطن واپسی. وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا. ملک کا نام روشن کرنے پر خراج تحسین پیش کیا. ثنا نے کہا خواتین کو بھرپور موقع دیا جائے تو بہت سی ثنا میر قوم کا سر فخر سے بلند کریں گی. عمر 40 سال لیکن پھرتی کمال کی. فاف ڈپلیسی کی کیچ نے دیکھنے والوں کو دنگ کر دیا. میجر لیگ کرکٹ میں جنوبی افریقی کھلاڑی نے بریسویل کا ایک ہاتھ سے شاندار کیچ لے کر سب کو حیران کر دیا.